बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेंसडे 1 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। फिर चेचन फोर्सेस को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की जा रही है कि चेचन फोर्सेस जो हैं, चेचन यूनिट्स जो हैं, वो ईरान को ज्वाइन करने वाले हैं अमरीका के ख़िलाफ़ इस जंग में, अगर अमरीका ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाता है। इन खबरों में कितनी सदाकत है? आपके बहुत सारे सवालात मुझे रिसीव हुए कि इन खबरों को कंफर्म कर दें कि क्या ऑफिशियली रमज़ान का द्रोफ की जानिब से इस तरह का कोई ऑर्डर सामने आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मैं आपको बता दूं कि पास ओवर का त्यौहार है। ये यहूदियों का मजहबी त्यौहार है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता किए थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दिखाए और बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ाद करवाए, तो पास ओवर का जो त्यौहार है यहूदियों का, ये उस तनाज़र में पास ओवर का त्यौहार है जो कि 9 दिन तक यहूदियों की जानिब से मनाया जाता है। फिर कुछ मुख्तलिफ जो रसूमात हैं वो भी यहूदी अदा करते हैं, कुर्बानियाँ वगैरह भी देते हैं। ज़ाहिर है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर डिफरेंट हैं, वो जो मौजज़ात हैं, वो जो वाक़यात हैं, वो डिफरेंट हैं। इनकी किताबों के अंदर कुछ ज़्यादा एडिशन के साथ डिफरेंट वाक़यात दर्ज हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से अल्लाह ताला के मौजज़ात दिखाते हुए जो बनी इसराइल है उनको आज़ाद करवाया था। अब ये त्यौहार मैं आपको बता दूं कि इस मर्तबा इस त्यौहार को इसराइलियों की जानिब से इस जंग से जोड़ा जा रहा है कि जी ये जंग भी आज़ादी की जंग है। जिस तरह से फ़िरौन से हमें आज़ादी मिली थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें फ़िरौन से आज़ाद करवाया था, तो इस जंग को भी यही रंग देने की कोशिश की जा रही है इसराइलियों की जानिब से। इसको एक मजहबी जंग का रंग देकर अपने फौजियों को इनकी जानिब से लेक्चर्स वगैरह दिए जा रहे हैं पास ओवर के मौके पर। अच्छा, पास ओवर के अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 अप्रैल को ईस्टर का त्यौहार भी है। ईस्टर का त्यौहार आपको मालूम होगा कि ये ईसाइयों का मजहबी त्यौहार है और ईस्टर के त्यौहार का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सलीब पर लटकाया गया था, तो ईसाइयों के अकायद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 3 दिन के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा हो गए थे और उनको भी यूं कह लें कि एक निजात मिली थी। तो ये दोनों जो मजहबी त्यौहार हैं, यहूदियों का और ईसाइयों का जो मजहबी त्यौहार है, ये आज़ादी से रिलेटेड है, निजात से रिलेटेड है। वहाँ पर यहूदियों को आज़ादी मिली थी, निजात मिली थी फ़िरौन से, और यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी अल्लाह ताला की जानिब से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईसाइयों की जानिब से भी ये जो पीट हेग्सेट है, ये मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो के अंदर कि ये अपने फौजियों से खुफिया मुलाकात करके आया। इसने इस तरह का दावा किया, लेकिन अभी तक वीडियो जारी नहीं की गई इनकी जानिब से। इसने ये कहा कि मैं मशरिक़ वस्ता के अंदर जो हमारे फौजी तैनात हैं, मैं उनसे मुलाकात करके आया हूँ, और ख़बरें ये सामने आई हैं कि वहाँ मुलाकात में इसने कुछ मजहबी किस्म के जो लेक्चर्स हैं वो पीट हेग्सेट की जानिब से अपने फौजियों को दिए गए हैं। और इस जंग को, ये जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है, इसको मज़हब से ना सिर्फ यहूदियों की जानिब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये जो पीट हेग्सेट है, ये जो ईसाई हैं, इनकी जानिब से भी इस जंग को मज़हब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ईस्टर और पास ओवर की जो निजात है उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कुछ खबरों के मुताबिक तो हामान, जो पर्शिया का एक किंग था, उसका एक कमांडर था हामान, और वो बड़ा जालिम था, हिस्ट्री के अंदर मिलता है। फिर उसने यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। तो कुछ खबरों के मुताबिक वो वाक़या भी सुनाया जा रहा है इन फौजियों को, और ये ईरान जंग को एक मजहबी जंग का रंग इनकी जानिब से देकर अपने फौजियों के अंदर जोश भरा जा रहा है कि जनाब ये मजहबी जंग है और हमने इससे निजात हासिल करनी है, हमान से भी, ईरान से हमने निजात हासिल करनी है। तो ये मिशन रख कर इनकी जानिब से कहा जा रहा है अपने फौजियों को कि आपने ये मिशन रख कर आगे बढ़ना है कि ये एक मजहबी जंग है। अच्छा, मजहबी जंग का रंग अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस जंग को दिया जाएगा, इस तरह की खबरें पहले भी गर्दिश कर रही थी, लेकिन इस तरह का रिएक्शन सामने आएगा तो ये शायद इसराइल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और अमेरिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि चेचन फोर्सेस की जानिब से, चेचन कमांडर की जानिब से मैं आपको बता दूं कि ये बयान सामने आया। और ये सबसे पहले प्रेस टीवी ने ये रिपोर्ट किया कि चेचन यूनिट्स की जानिब से ये कहा गया है कि ये
جہاد کا اعلان چیچن یونٹس کی جانب سے کر دیا گیا ہے کہ اب جب کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو ایک مذہبی جنگ کا رنگ دے رہے ہیں تو پھر جہاد جو ہے وہ فرض ہو گیا، اور چیچن جو یونٹس ہیں وہ ایران کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف یہ جنگ لڑیں گے۔ اگر امریکہ زمینی آپریشن کی طرف جاتا ہے تو پھر چیچنیا کے دستے ایران کے اندر موجود ہوں گے، چاہے امریکہ خارگ آئلینڈ کا رخ کرے یا پھر مین لینڈ ایران کا رخ کرے، تو وہاں پر چیچن دستوں سے امریکہ کے فوجیوں کا سامنا ہوگا۔ اب یہ خبر میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان قدروف کی جانب سے اس طرح کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، یا پھر یہ کوئی آفیشل چیچن فورسز کی جانب سے یا چیچنیا کی جانب سے، رمضان قدروف کی جانب سے یہ کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ پریس ٹی وی کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے، پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کمانڈر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یوکرین کے اندر تعینات ہے، چیچنیا کا کمانڈر ہے، اور اس کی جانب سے گزشتہ دنوں اس طرح کا بیان سامنے آیا تھا کہ ہم ایران کے اندر امریکہ کے خلاف جنگ لڑیں گے اگر پوٹن کی جانب سے ہمیں گرین سگنل دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اب بیان سامنے آیا جہاد کو لے کر یا پھر چیچن یونٹس کے ایران کے اندر موجودگی کو لے کر، یہ جو بیان سامنے آیا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ پوٹن کی جانب سے انہیں گرین سگنل دیا گیا ہے۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آخر ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ رشیا اس جنگ کے اندر انوالو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور رشیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ جو چیچن یونٹس ہیں یہ وداؤٹ رشین پریزیڈنٹس اپروول یہ اس طرح کا بیان بھی جاری نہیں کر سکتے، یہ اس طرح سے کسی جنگ کے اندر شامل ہونے کو لے کر یہ گرین سگنل کا ویٹ کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو گرین سگنل پوٹن کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ پوٹن جو کہ پیٹ ہیگزٹ نے بھی بتایا کہ رشیا اور چائنا کی جو انوالومنٹ ہے سیٹلائٹ لوکیشنز کو لے کر یا پھر ایران کی مدد کو لے کر جو بھی ان کے انوالومنٹ ہے اس کے ثبوت امریکہ کو بھی مل چکے ہیں کہ یہ دونوں کنٹریز جو رشیا اور چائنا ہیں وہ ایران جنگ کے اندر انڈائریکٹلی امریکہ کے خلاف انوالو ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ اگر اتنی آگے جا رہا ہے کہ زمینی آپریشن کی طرف جا رہا ہے، خارگ آئلینڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ کافی دنوں پر محیط خبروں کے مطابق یہ آپریشن امریکہ کی جانب سے پلان کیا جا رہا ہے، تو پھر یہاں پر رشیا مزید آگے بڑھ کر چیچن یونٹس کی شکل میں رشیا کی انوالومنٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور اگر امریکہ مزید آگے بڑھا تو پھر رشیا اور آگے بڑھے گا، کیونکہ یہاں پر یوکرین بھی انوالو ہو چکا ہے، جس کو لے کر ایران کے نمائندے کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ کو خط لکھا گیا کہ یوکرین کی انوالومنٹ کے خلاف خط لکھا گیا کہ یوکرین اس جنگ کے اندر یوکرین کی انوالومنٹ پر کنسرنز ایران کی جانب سے ظاہر کیے گئے ہیں، اور اب جب کہ یوکرین اس جنگ کے اندر انوالو ہو گیا تو رشیا بھی اس جنگ کے اندر وایا چیچن یونٹس انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر امریکہ مزید آگے بڑھا تو پھر رشیا مزید آگے بڑھے گا۔ یہ جو خطہ ہے، یہ جو اتحادی ہے، اس کو رشیا اور چائنا کی جانب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایران اور یہ خطہ رشیا اور چائنا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو مشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کو اتنی آسانی سے رشیا اور چائنا اس مشن کی طرف نہیں جانے دیں گے جتنی آسانی سے وینیزویلا کے اندر یہ اپنا مشن کمپلیٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ تو یہ مڈل ایسٹ ہے، یہ ایران ہے، یہاں پر چائنا بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ راستہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آبنائے بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پر جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جن کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا نام دینے کی باتیں بھی کر رہا ہے کہ جی یہ آبنائے ہرمز نہیں ہے بلکہ میں اس کو اسٹیٹ آف ٹرمپ میری جانب سے بنایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ رشیا اور چائنا یہاں تک امریکہ کو نہیں آنے دیں گے، اور یہ رشیا اور چائنا کی جانب سے امریکہ کو یہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اس طرح کی خبروں کی شکل میں جو چیچن یونٹ سے متعلق خبر سامنے آئی۔ اور یہ اس کا ایک اور مقصد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ہے کہ رشیا کی جانب سے بھی چائنا کی جانب سے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کرنے کے بعد وانگ یی اور اسحاق ڈار کی جانب سے ایک 5 نکاتی منصوبہ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ پھر پوٹن کی جانب سے بھی ٹیلی فون کالز کی جا رہی ہیں، عرب لیڈرز کو ٹیلی فون کالز کی جا رہی ہیں، اور اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ رشیا اور چائنا کی جانب سے امریکہ سے بھی اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ یہ میسیجز دینے کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو جنگ بندی کا مطالبہ ہے یہ اثر انداز ہوگا، اثر کرے گا اس امریکہ پر جو امریکہ ایران کے اندر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے، ایران کے اندر حملے کی پلاننگ ان کی جانب سے کمپلیٹ کی جا چکی ہے۔ تو اس امریکہ کی جانب سے اب بہت زیادہ سوچ کر ایران کے اندر قدم رکھا جائے گا، کیونکہ یہ جنگ
میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زمینی جنگ ایک تو جسے مذہبی جنگ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ عالمی جنگ میں بھی یہ جنگ جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتی ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے ایران کے اندر قدم رکھنا، یا پھر وہاں سے جو افزودہ یورینیم ہے اس کو نکال کر لے آنا، یا پھر ایران کے آئلینڈ کو کنٹرول کر لینا، پھر ایران کو گھٹنوں پر بٹھا لینا، پھر اپنے مطالبات منوا لینا۔ تو یہ اسکرپٹ یا پیپر کی شکل میں تو منصوبہ اچھا ہے، لیکن امپلیمنٹ ہونا یہ منصوبہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ رشیا کی جانب سے بھی پیغام دیا جا رہا ہے، چائنا کی جانب سے بھی پیغام دیا جا رہا ہے، اور مسلمان ممالک کو جو چیچن یونٹس ہیں، جو چیچن فورسز ہیں، ان کی جانب سے بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاد فرض ہو جائے گا اگر اس جنگ کو جس طرح سے مذہبی جنگ کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کے لیکچرز دے رہے ہیں، جس طرح سے پاس اوور سے یا ایسٹر سے یا حامان سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جنگ کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، تو آگے مسلمان ممالک اگر یہ جہاد کی طرف آ گئے، جیسے یہ چیچن یونٹس جہاد کا پیغام امریکہ اور اسرائیل کو دے رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی جنگ اور عالمی جنگ میں یہ جو تنازعہ ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ اب یہ میسیجز دیکھتے ہوئے یا یہ پیغامات دیکھتے ہوئے رشیا کی جانب سے، چائنا کی جانب سے جو امریکہ کو انڈائریکٹ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے اس جنگ کو یہ رنگ دیا تو آگے سے تمہیں بھی میوزک فیس کرنا پڑے گا۔ تو اس ریاکشن کو دیکھتے ہوئے کیا امریکہ اس پلان کی طرف جائے گا، ایران کے اندر امریکہ کی جانب سے قدم رکھا جائے گا، یا پھر امریکہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا؟ ایران کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ عباس اراغچی نے اب سے کچھ دیر قبل انٹرویو دیا ہے، غالباً الجزیرہ کو انٹرویو دیا، اور ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نیگوشیشنز کے لیے اوپن ہیں۔ ایون کہ سٹیو وٹکوف سے رابطوں کو بھی کنفرم کیا گیا ہے ایران کے عباس اراغچی کی جانب سے کہ وایا فورن منسٹری ہمارے امریکہ کے ساتھ روابط ہیں، نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اور ایران اس جنگ کو نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بند کرنے کے لیے تیار ہے اگر امریکہ بندے کا بچہ بن کر اپنے مطالبات کے اوپر نظر ثانی کرے، لچک دکھائے، اور یہ جو بدماشی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، تو پھر اگر اس ٹون میں بات کرنی ہے، گراؤنڈ انویژن کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے، تو عباس اراغچی نے کہا کہ ایران جنگ لڑنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے، لیکن اگر نیگوشیشنز کی ٹیبل پر اس معاملے کو حل کرنا ہے تو پھر نیگوشیشنز کی ٹیبل پر اس طرح سے نہیں بیٹھنا جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنا 15 نکاتی منصوبہ لے کر بیٹھا۔ تو عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری جانب سے اس 15 نکاتی منصوبے پر کوئی جواب امریکہ کو نہیں دیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے نا کہ جناب انہوں نے میرے تقریباً تمام مطالبات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو ایران نے یہ جو 15 نکاتی ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے، جو تجاویز ہیں، ان کو ایران کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے، لیکن مذاکرات کے لیے ایران بہرحال تیار ہے، لیکن وہ مذاکرات جو ہیں اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر وہ مذاکرات ہوں گے کہ اگر یہ افزودہ یورینیم ایران امریکہ کو دے گا یا کسی تھرڈ پارٹی کو دے گا تو پھر بدلے میں سینکشنز بھی ہٹائی جائیں گی۔ پھر اسٹریٹ آف ہرموز کو لے کر ایران کے فورن منسٹر کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتی ہے۔ تو یہ جس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اسٹریٹ آف ہرموز جانے، ایران کی مرضی جانے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کوئی پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کی تو نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسٹریٹ آف ہرموز کو بھی وہ کنٹرول کرے گا، اسے اپنا نام بھی دے گا۔ تو اس طرح سے ایران نے کہا کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے، مذاکرات آگے بڑھانے ہیں تو امریکہ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور اگر امریکہ جنگ لڑنا چاہتا ہے تو ایران جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کیا امریکہ اب بھی جس طرح کے سگنلز دیے جا رہے ہیں رشیا کی جانب سے اسپیشلی، تو ان سگنلز کو دیکھتے ہوئے بھی کیا امریکہ گراؤنڈ انویژن کی طرف جانے کا رسک امریکہ کی جانب سے لیا جائے گا؟ اس جنگ کو کیا امریکہ اور اسرائیل ایک مذہبی جنگ میں کنورٹ کر کے ایک عالمی جنگ پوری دنیا کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے چھڑوائی جائے گی؟ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔